بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. صدق الله مولانا العظيم. درود شریف پڑھے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگو، اللہ پاک جل جلالہ عم نوالہ نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت پر بڑے انعامات، بڑے مہربانیاں کی ہے. مختلف اسباب، مختلف طریقے اس کی بخشش کے لیے اللہ پاک نے اتارے ہیں، نازل فرما، جو پچھلی امتوں کو اللہ پاک نے نہیں دیے تھے. کوئی ایسا بہانہ بن جائے اور ان کی بخشش ہو جائے. یہ اللہ پاک نے جنابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیل دی. کیوں؟ کائنات ان کے لیے بنائی گئی تھی. وہ نہ ہوتے تو کائنات نہ ہوتا. لولاک لما خلقت الافلاک. اللہ پاک فرما، محبوب آپ نہیں ہوتے تو میں کائنات ہی نہیں بناتا. تو جس کے لیے کائنات بنائی گئی ہے، کائنات جس کی توفیل سے دنیا میں وجود میں آئی ہے، یہ رونقیں جو آپ کو نظر آتی ہے، یہ ہمارے آقا و مولا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. نہ ہوتے تو کچھ نہیں. یہ دنیا عدم، ختم، کچھ نہیں ہوتا. تو جس کی توفیل یہ ساری کائنات کی رونق ہے، تو اس کی توفیل اللہ پاک نے ساری رحمتوں کے دروازے کھولے. اس لیے اللہ پاک نے ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً. محبوب، ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت، ایک نہیں 18,000 مخلوق ہے، سب کے لیے آپ رحمت ہے. ہاں،
انسانوں کے لیے، جانوروں کے لیے، پرندوں کے لیے، چرندوں کے لیے، درندوں کے لیے، ساری مخلوق۔ کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا سایہ نہ پڑا۔ اور آج دنیا میں آپ کو جو کچھ ترقیاں نظر آتی ہے، یہ صرف ہمارے آقا و مولا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق۔ پہلے کچھ نہیں تھا، کوئی ترقی نہیں تھی، نہ کسی پیغمبر علیہ السلام کے زمانے میں کوئی ترقی۔ ہم ڈنکے کے چوٹ کہتے ہیں۔ بھائی تم لوگ جو کہتے ہو ہم بڑے سپر پاور ہے، تم اپنے پیغمبر کی تاریخ تو ہمیں بتاؤ۔ تمہارے پاس کوئی تاریخ ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو تم کہتے ہو یہ ہمارا پیغمبر ہے، تمہارے پاس کوئی مستند تاریخ ہے عیسیٰ علیہ السلام کی؟ تاریخ ہی نہیں ہے، تو تم کیسے کہتے ہو ہم، جب پیغمبر کی تاریخ ہی تمہارے پاس نہیں، تمہارے پاس نمونہ ہی نہیں ہے۔ زندگی گزارنے کے لیے پیغمبر کا نمونہ چاہیے۔ پیغمبر کو اللہ پاک کس لیے بھیجتا ہے؟ کہ وہ دنیا میں تشریف لا کر اللہ پاک کی مخلوق کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتائے۔ اب میں ایک ہی بات عرض کرتا ہوں، آگے تفصیل میں زیادہ نہیں جاتا ہوں۔ اس نسل انسانی کی بقا کس سے ہے؟ یہ انسان کیسے باقی رہے گا؟ نکاح سے۔ اس کو کوئی اور طریقہ تو نہیں ہے نا۔ یہ نسل انسانی کیسے باقی رہے گا؟ میاں بیوی کے جوڑ سے۔ تو جو نسل انسانی کی بقا جس چیز سے ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی، تو بتاؤ تمہارے پاس پیغمبر کا نمونہ ہے؟ کوئی نمونہ نہیں ہے۔ وہ تو قیامت سے پہلے آئیں گے اور ہمارے آقا و مولا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بن کر، اور پھر ان کی شادی ہوگی۔ تو جس چیز کی بنیاد پر نسل انسانی کی بقا ہے، تمہارے پاس نمونہ ہی نہیں، تم کیسے طریقہ گزارو گے؟ کچھ نہیں، طریقہ ہی نہیں ہے تمہارے پاس، تو تم کس بات کی ترقی؟ پھر یہ بتاؤ تمہارے دور میں کیا تاریخ کی ترقی تھی؟ کیا چیزیں تھی؟ کتنی فیکٹریاں تھی؟ کتنا سائنس تھا؟ کتنا تاریخ تھا؟ کتنے لوگوں کی ترقی تھی؟ کچھ نہیں، کوئی ثبوت نہیں۔ یہ سب کچھ جو ترقی دنیا کو ملی ہے، ہمارے آقا و مولا جناب رسول اللہ، دنیا نے جو ترقی کی، اور انہوں نے ہم سے لی، ہمارے مسلمان بڑے بڑے مفکرین سے لیا ہے۔ ان کے پاس کوئی نمونہ نہیں۔ خیر، تو ہمارے آقا و مولا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے کائنات کے سردار، سارے کائنات کے سردار، اور اللہ پاک نے ان کے طفیل اس امت کو ساری کائنات کا سردار بنایا۔ یہ امت ساری کائنات کا سردار، اور اس کی بخشش کے لیے اللہ پاک نے مختلف اسباب بنائے۔ ان اسباب میں سے مختلف بانے، ایک سبب یہ آج کی رات بھی ہے۔ اس رات کو کیا کہتے ہیں؟ شب برات۔ برات مانا گناہوں سے پاک ہونا، صاف ہو جانا۔ یہ شب برات آج تو اللہ کی شان، اتفاق سے میں سوچ رہا تھا ابھی نماز سے پہلے کہ آج کی رات اور زیادہ بابرکت ہے۔ ایک تو شب برات ہے، ایک جمعے کی رات ہے، دو جمع ہو گئی۔ جمعے کی رات کو کہتے ہیں سید الایام، ساری دنوں کا سردار۔ بلکہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ جمعے کی رات لیلۃ القدر سے بھی زیادہ ثواب رکھتی۔ تو ایک شب برات ہو، ایک جمعے کی رات، کتنی برکت ہے۔ تو یہ شب برات کیوں کہتے ہیں اس کو؟ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، فرماتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وقت میں
9 ازواج مطہرات تھے۔ یہاں ہمارے بدبخت دشمن ہمارے آقا پر اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو 9 بیوییں ساتھ رکھی۔ علماء فرماتے ہیں ہر پیغمبر کے اندر 40 جنتیوں کے برابر طاقت، اور ایک جنتی کے اندر دنیا کی 100 نوجوانوں کے برابر طاقت۔ تو ایک نبی کے اندر کتنی طاقت ہو گئی؟ کتنی ہو گئی بھائی؟ 4000 دنیا کے نوجوانوں کے برابر طاقت ہو گئی یا نہیں؟ اور ہر جوان کے لیے شریعت میں کم سے کم 4 شادی کی اجازت ہے، 4 کی ہے۔ تو ایک نبی کو کتنی کی اجازت ہونی چاہیے؟ 16000 شادی۔ تو 16000 جس کو اجازت ہو وہ 9 پہ کرے تو یہ زیادتی ہے، نعوذ باللہ۔ ہاں، پھر کی کیوں؟ ساری بیوہ، ایک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کنواری تھی، باقی ساری بیوہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر خاندان میں اس لیے کی تاکہ آپ کی رشتہ داری ان سے ہو جائے، وہ دین پہنچ جائے، لوگ ان کی قدر کرے۔ ہاں، خواہش کے لیے نہیں کی، نعوذ باللہ۔ خواہش کے ہوتی تو سب سے پہلے شادی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، آپ کی عمر 25 سال اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال۔ کہاں 25 سال کا جوان 40 سال کی بوڑھی سے شادی کر رہی ہے؟ خواہش ہے؟ تو کم بخت خواہ اعتراض کرتے ہیں۔ خیر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ صدیقہ، اور یہ ایک وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں جو سب سے زیادہ عالمہ۔ علماء فرماتے ہیں اگر یہ نہ ہوتی تو آج 1/3 دین ہمیں نہیں پہنچتا۔ اللہ نے اتنا حافظہ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد صحابہ کو جس مسئلے میں شک ہوتا تو کہتے جاؤ حضرت عائشہ صدیقہ سے معلوم کر۔ اللہ نے ایسا ذہن دیا تھا، ایسا علم دیا تھا۔ اور تھی بھی کون؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کی صاحبزادی صدیقہ بنت صدیق، حبیبہ بنت حبیب۔ صدیقہ ہے صدیق کی بیٹی ہے، اور دوست ہے دوست کی بیٹی۔ اللہ نے ساری زندگی حضور کی ساتھ رفاقت میں، مرنے کے بعد بھی ان کے کمرے میں آپ آرام فرما رہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ نے ہر 2 شادی 4 شادی والے کے لیے اسلام میں حکم دیا۔ اسلام جو ہے ہمارا انصاف کا مذہب ہے، ہاں یہاں زیادتی نہیں ہے۔ تو حکم دیا ہے ایک آدمی کی اگر 2 شادی ہے یا 3 ہے یا 4 ہے، حکم دیا ہے کہ بھائی سب کے ساتھ انصاف سے رہے گا۔ یہ نہیں کہ ایک کی طرف توجہ دوسرے کو چھوڑ دے۔ اگر اس نے اس طرح کیا کہ ایک کو تو توجہ دی باقی کو چھوڑ دیا تو حدیث شریف میں آتا ہے یہ آدمی قیامت کی دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا یہ پہلو کٹا ہوا ہوگا، ایسے ٹیڑھا آئے گا۔ کیوں؟ اس نے دنیا میں ایک طرف جھکاؤ کیا، دوسری طرف چھوڑ دیا۔ جھکا ہوا آئے گا سب کے ساتھ۔ اس لیے انصاف ہے اسلام۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ حکم نہیں تھا، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو انصاف دکھانے کے لیے سب کی باری مقرر کی، ایک ایک کے ساتھ، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر و مغرب کے درمیان جاتے تو سب کے گھروں میں جاتے، ایک ایک کے گھر میں جاتے۔ اتنا انصاف تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اور بزرگوں نے بھی اسی طرح کیا۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے اس امت کے مجدد ہے، حکیم الامت، 2 بیوے تھی، سب کی باری رکھی، لیکن کپڑے بدلنے کے لیے حضرت نے کیا کیا؟ کپڑے تو روز تو نہیں آدمی بدلتا ہے، تو خانقاہ میں رکھی کہ ایسا نہیں کہ ایک کے گھر میں بدلو اور دوسرے کے گھر باری نہیں آ جائے تو کہیں اس کے دل میں غم نہ ہو۔ ایسے تک اللہ والوں نے، اور چیزیں تقسیم کرنے کے لیے سونے کی ترازو رکھی، سونے کی ترازو میں تو ماشا بھی آ جاتا ہے نا، ہاں سونے والے جانتے ہیں۔ اتنا انصاف کیا اللہ والوں نے۔ خیر، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میری باری تھی رات کی،
تو جس کی باری اس میں. تو میری باری تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء پڑھ کے گھر آئے اور سو گئے میرے ساتھ. تھوڑی دیر کے بعد جب میں اٹھی تو آپ نظر نہیں، غائب. میں حیران ہوگی کہ یہ تو کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک نہیں تھی کہ رات کو اٹھ کے کہیں چلے جائے. تو دل میں، شیطان تو ہر ایک کے ساتھ ہے، دل میں خیال آیا کہ کہیں کسی دوسری ازواج مطہرات کے گھر گئے. کہاں گئے؟ رات کو کہاں جاتے آپ؟ تو میں اٹھی اور تلاش کرنے کے لیے نکلی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیواروں کے سائے میں کہیں نظر نہ آ جاؤں. تو میں پیچھے پیچھے چل رہی تھی یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں تشریف لے گئے. جنت البقیع، ہاں یہ وہ قبرستان ہے جہاں مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس قبرستان میں ایمان کے ساتھ دفن ہوگا قیامت کے دن میں اس کی سفارش کا ذمہ دار ہوں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، سب سے پہلے میں اپنے قبر مبارک سے اٹھوں گا، میرے دائیں طرف ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہوں گے اور بائیں طرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہوں گے، اور ہم تینوں جائیں گے. پھر جنت البقیع کے قبرستان میں جو دفن ہے وہ اٹھیں گے اور میں قیامت کے میدان میں ان کے لیے سفارش کروں. اس لیے اللہ والے مسلمان اس بات کی تمنا کرتے ہیں کہ ہماری موت مدینہ منورہ میں آ جائے، جنت البقیع میں دفن. ہمارے بڑے حضرت جن کے نام سے یہ مسجد ہے، انہوں نے بھی اپنی زندگی میں ہجرت کی 1937 میں، اور 1369 میں وہیں مدینہ منورہ میں وصال ہوا اور جنت البقیع میں دفن. اور اس جنت البقیع میں 12,000 کے قریب صحابہ کی قبر ہے، اور اس میں بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے علماء دفن. تو یہ اللہ والے اس بات کی تمنا کرتے ہیں کہ مجھے جنت مدینہ میں موت آ جائے، جنت البقیع میں دفن. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں تشریف لے گئے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ یہ تو ادھر آ گئے ہیں. میں کیا سوچ رہا تھا، تو اب میں واپس بھاگتے ہوئی گھر آ گئی کہ کہیں مجھے دیکھ نہ لے. اب بھاگ کے جو میں آ رہی تھی تو پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. وہ تو اللہ کے پیغمبر تھے، پتہ تو لگ گیا. جب آئے تو میرا سانس پھول رہا تھا، تو مجھے کہا اے عائشہ تیرے سانس کا کیا ہوا؟ تو میں خاموش ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ رضی اللہ آپ کا کیا خیال ہے کہ اللہ کا نبی آپ کے حق میں زیادتی کرے گا، آپ کی باری میں کسی اور کے گھر جائے گا؟ یہ بات نہیں ہے، بلکہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور یہ کہا کہ آج کی رات اللہ کی رحمت جوش میں، اور آپ کی امت کے گناہگاروں کی اتنی بخشش فرمائیں گے جیسے عرب کے قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بال ہیں. یہ قبیلہ بنی کلب، یہ ایک قبیلہ تھا جن کے یہاں بکریاں بہت تھی، اور ہر بکری کے اندر کتنے بال ہیں آپ نے کبھی گن سکتے ہیں؟ ایک ہماری یہ مدنی مسجد میں ایک دفعہ باہر کا ایک آدمی آیا، وہ بیان کر، اس نے کہا ایک آدمی کے بدن میں 6 لاکھ بال ہوتے ہیں آدمی کے، تو بکری کے بدن میں کتنے بال ہوں گے؟ اور پھر وہ بہت ساری بکریاں، پورا بکریوں پالنے والے تو پتہ نہیں کروڑوں سے بھی زیادہ. تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج اللہ پاک کی رحمت جوش میں ہے، اور اللہ پاک میری امت کے گناہگاروں کی بخشش سے فرمائیں گے جیسے قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بال ہیں. تو اس لیے میں اٹھا اور جا کر جنت البقیع والوں کے لیے دعائے مغفرت کرنے گیا. میں اس لیے گیا تھا، اور کوئی وجہ نہیں تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک کی مغفرت آوازیں لگاتی ہے، اعلان ہوتا ہے حل من مستغفر فاغفر له،
ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا جس کی میں بخشش کر دوں؟ ہے کوئی ضرورت مند کہ میں اس کی حاجت پورا کروں؟ ہے کوئی مصیبت زدہ جس کی تکلیف میں دور کروں؟ یہ اعلان ہوتا ہے اللہ پر. آسمانی دنیا پہ آتے ہیں اس میں کیسے؟ یعنی اللہ پاک کی رحمت. اللہ کا جسم تو نہیں ہے جو ہماری طرح کہ جیسے نعوذ باللہ ادھر سے ادھر آتے ہیں، نہیں، اللہ کی رحمت متوجہ ہوئی اور اعلان ہوتا ہے صبح تک، مغرب سے لے کے صبح تک، صبح صادق تک اعلان ہوتا ہے. اب جو لینے والا ہو تو لے لے. ہاں لیکن چند لوگ اس مبارک رات میں بھی اللہ پاک کی اس اعلان سے بخشش سے محروم ہو جاتے، ان کو نہیں ملتا. یہ ہر سال میں بیان کرتا ہوں تاکہ اگر ہمارے اندر یہ بیماری ہے تو ہم رات میں توبہ کر لیں. دروازہ بند نہیں ہے اللہ کا، ابھی بھی ہم توبہ کر لیں گے، اللہ معاف کر دیں. چند لوگ ہیں، 6-7 قسم کے لوگ ہیں جن کو آج کی رات بھی یہ اعلان اللہ کا نہیں ملے گا، بخشش نہیں ملی. پہلا نمبر کون ہے؟ کافر مشرک. یہ جتنے کفار ہیں ان کے لیے کوئی اعلان نہیں. دنیا میں جو بھی کرنا ہے جیے، اور مرنے کے بعد عذاب ہی عذاب. دنیا میں بھی اللہ کی رحمت نہیں ہے ان پہ. ہاں دنیا دے دی اللہ نے، کھاؤ پیو، جانور بھی کھاتے ہیں، تم بھی کھاؤ، رحمت کوئی نہیں ہے تمہارے لیے. لوگ سمجھتے ہیں ہمارے، افسوس یہ ہم ان کی نقالی کرتے ہیں. نقل، ارے جن پر خدا کا غضب ہر وقت نازل ہے، جو اللہ کی رحمت سے محروم ہے، وہ ہمارے لیے کیا ہے؟ ہم ان کو پیشوا بنائے، ہم ان کی کیوں نقل کرے؟ وہ تو اللہ کی لعنت میں. ہم سورہ فاتحہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ مجھے سیدھے راستے کی ہدایت دے. کون سا؟ صراط الذین انعمت علیہم. اے اللہ ان کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا. انعام والے کون ہیں؟ قرآن میں اس کی تشریح، من النبیین والصدیقین والشہداء. وہ انعام والے کون ہیں؟ اللہ کے پیغمبر ہے، صدیق ہے، شہداء ہے، صالحین ہے، یہ انعام والے. باقی ان کے بارے میں کیا؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ اللہ ان کا راستہ نہ بتائے جن پر آپ کا غضب نازل ہوتا ہے. مفسرین کہتے ہیں غضب والے کون ہیں؟ سارے یہودی. ولا الضالین جو گمراہ، سارے عیسائی. یہ سارے یہودی و عیسائی اللہ کی رحمت سے دور. اور ہم ان کی پیروی کریں گے، ان جیسا لباس، ان جیسا شکل اختیار کریں گے، تو بتاؤ پھر ہم کون سے زمرے میں شامل ہیں؟ ہم تو ان کے ساتھ مل جائیں. حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب. آدمی کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرے. دنیا میں جس کے ساتھ محبت ہوگی اس کے ساتھ حشر. شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل درود میں قصہ لکھا ہے. کہا جنت البقیع میں ایک، وہاں تو چھوٹا سی جگہ ہے نا، وہاں ترتیب کیا ہے قبروں کی، ہر ایک جانب 1 سال تک وہاں دفن کرتے ہیں. جیسے مغرب کی طرف 1 سال، جتنے آئیں گے مردے اسی میں، پھر مشرق کی طرف، پھر جنوب، پھر شمال، اس طرح. یعنی ہر طرف کا 1 سال کے بعد نمبر آتا ہے. کیونکہ اور جگہ تو ہے نہیں، تھوڑی سی ہے، ابھی تھوڑی سی بڑھائی ہے انہوں نے. تو کچھ لوگ یورپ سے گئے ہوئے تھے. ایک جنازہ گیا تو جنازے کی سور لوگ جاتے ہیں، ابھی تو وہ ہر وقت جنت البقیع کے دروازہ بند ہوتا ہے. تو وہ جنازے کے ساتھ جب گئے، جب قبر کھودا گیا تو اس قبر میں ان کی بین کی شکل. قبر کھودا گیا تو یہ تو آئے تھے یورپ سے اور بین وہاں دفن تھی، لیکن جب کھولا تو بین ادھر. تو حیران ہو گئے، یا اللہ یہ ہماری بین تو ہم نے وہاں دفن کی اور یہاں کیسے آ گئی؟ اچھا، اس کے بعد جب یہ حج کر کے واپس گئے تو اپنی بین کی قبر کھودی تو ایک آدمی جو یہاں دفن تھا جنت البقیع میں، وہ ادھر دفن بین کی قبر. تو تحقیق کی یہ کیسے ہوا؟ تو پتہ لگا کہ یہ جو بین تھی ان کی، اس کے دل میں ہر وقت یہ ہوتا کاش میں مدینے میں دفن ہوتی اور کاش میں جنت البقیع میں دفن ہوتی.
اس کی دل کی تمنا یہ تھی. اور یہ جو یورپ میں دفن تھا یہ کہتے یار یہ انگریزوں کا بڑا اچھا طریقہ ہے, صاف ستھرے لوگ ہیں, مسلمان گندے لوگ, دل میں یہ تھی تو اللہ نے ادھر پہنچا دیے اس کو ادھر. ہاں یہ اللہ کی شان دیکھو. تو آدمی کو جس سے محبت ہوگی اسی کے ساتھ قیامت میں حشر ہوگا. ہاں اللہ ہماری حفاظت ہونا. خیر, تو اللہ پاک کافر مشرک کی اس رات بھی بخشش کچھ نہیں, نہ ان کے لیے خدا کی رحمت ہے نہ دنیا میں نہ آخرت. ہاں روزی دیتے, روزی تو آدمی کہ گھر میں اگر ایک کتا بھی دروازے پہ اس کو بھی آدمی بھوکا نہیں چھوڑا. تو اللہ تو سب سے بڑا مہربان ہے. تو یہ سارے اللہ کے بندے اللہ کیسی بھوکا چھوڑے گا؟ جب ایک آدمی اپنے گھر کے دروازے پہ بیٹھنے والے کتے کو بھوکا نہیں چھوڑا, اللہ کیسی؟ خدا کی مخلوق ہے, روزی تو اللہ سب کو دیتا ہے, لیکن کافر کے لیے کوئی مہربانی نہیں, کافر کے لیے کوئی رحم نہیں. لہذا پہلا نمبر, جو انسان ایمان کے دولت سے محروم ہو اس کے لیے کوئی مہربانی نہیں, وہ خدا کی رحمت سے دور ہے, وہ خدا کی مہربانی سے دور, اس کے لیے دنیا بھی وبال آخرت. اور دنیا میں کچھ نقشہ تو نظر آئے گا آپ کو, لیکن جہاں موت آئی اور ناکامیابی شروع ہو گئی, ہاں پریشانی اور مصیبتیں شروع ہو جائیں. اس لیے اللہ پاک کا بہت ہی شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے ہم آپ کو کلمے کی دولت سے نوازا. ہاں خدا نے خواستہ اگر اس کلمے کی دولت سے محروم ہوتے تو ہمارا کیا بنتا؟ دنیا بھی تباہ آخرت بھی. اور دنیا میں اگر تھوڑا بہت کچھ نقصہ آ گیا مرتے کی ساتھ ہی پریشانیاں, زوال, مصیبتیں شروع ہو جائیں. اس لیے پہلے نمبر پہ کون محروم ہے اس رات سے؟ اللہ کی رحمتوں سے کافر مشرک, اس کو کوئی نہیں. دوسرے نمبر پر وہ آدمی محروم ہے جو تکبر و غرور کرنے والا, جس کے دل میں تکبر ہو کہ میں بڑا ہوں. یہ لوگ کم ہے, ذلیل ہے, میں بڑا, دوسرے پر اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے. دنیا میں سب سے پہلے شیطان کی بنیاد کس نے؟ شیطانیت کی. کہتے ہیں نا شیطان نے 2000 سال تک اللہ کی عبادت کی اور زمین و آسمان میں کوئی خطہ نہیں چھوڑا, کوئی قدم کی جگہ نہیں چھوڑی جائے اس نے عبادت نہیں کی. لیکن اس کو شیطان کس نے بنایا؟ جب اللہ پاک نے حکم دیا, آدم علیہ السلام کو بنایا, فرشتوں کو حکم دیا اسجدوا لآدم, آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو, تو یہ بھی فرشتوں میں شمار تھا. کیوں؟ یہ عبادت کرتے کرتے فرشتوں کا استاد بن گیا تھا. لیکن جب فرشتے سجدہ کرنے لگے اس نے کہا میں تو نہیں کرتا, اللہ کا حکم ہے کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کے سامنے دیکھو عذر کرنے لگا. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, اللہ مجھے تو آپ نے آگ سے پیدا, آپ تو اوپر جاتا ہے, اور یہ تو مٹی سے, مٹی تو دبتی ہے, سب کے سامنے دبتی ہے, آگ کسی کو چھوڑتا نہیں ہے, اور مٹی بیچاری سب کے سامنے دبی رہتی, تو میں کیوں جھک جاؤں اس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے کم بخت جو ہے حجت ہے, بھائی اللہ کا حکم ہے. فرشتے جھک گئے, پاک صاف مخلوق, خدا کی برگزیدہ معصوم مخلوق, وہ تو جھک گئے, اور اس کم بخت نے تکبر کی. ابا واستکبر, اللہ کہتے ارشاد فرماتے ابا انکار کیا, واستکبر, اور اس نے تکبر کیا خدا کے سامنے, وکان من الکافرین, اللہ کا نافرمان بن گیا. تو دنیا میں سب سے پہلے جس نے شیطانیت کی بنیاد ڈالی ہے وہ تکبر ہے. تکبر عزازیل را خوار کرد بزندان لعنت گرفتار. تکبر نے شیطان کو خوار کر دیا, ذلیل خوار کر دیا, ساری زندگی اللہ کے لعنت میں گرفتار کر. تو تکبر والا اللہ کو پسند ہے, اللہ کو عاجزی پسند. حدیث شریف میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بارے میں, مجھے کسی پر فضیلت دو نہ دو, میں تو اللہ کا بندہ ہوں, ایسا جیسے بندے ہوتے. کھانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کبھی ٹھیک لگا کے نہیں کھاتے تھے, ایسے کھاتے تھے تواضع کے ساتھ, عاجزی کے ساتھ. کیا فرماتے تھے؟ میں اللہ کا بندہ ہوں.
تو تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے، برداشت نہیں ہے۔ کہتے ہر غلطی اللہ برداشت کر لیتے گناہ بندے کا، تکبر نہیں ہے میرا۔ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے الکبریاء ردائی والعظمت ازاری فمن نازعنی فیہ قسمتہ۔ اللہ کہتے بڑائی میری چادر ہے، عظمت میرا تہبند ہے، جو اس میں میرے